بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نمرود نے 2 قیدی منگا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھا، میں جس کو چاہوں مارتا ہوں اور جسے چاہوں بچاتا ہوں۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جانداروں کا جینا مرنا عام مشاہدے کی بات ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا ناممکن ہے۔ مگر اس جاہل بادشاہ نے جو کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہیں تو یہ سراسر ضد اور ہٹ دھرمی کا اظہار ہے، اور اگر اس سے مراد قیدیوں کا واقعہ ہے تو اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں، پس وہ دلیل کے مقابل دلیل پیش نہ کر سکا۔ چونکہ بحث میں نمرود کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو کہ حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا، یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جسے اس کو پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال دے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے اور نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا، اور بے شک اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نمرود نے اشیاء کھودنے کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسروں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر بولا تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کر لیتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن کہہ کر جمع کر دے گا۔ تب وہ اپنی فوج جمع کرنے میں لگ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، میرے مولا اسے ہلاک کر دے۔
تیری مخلوق میں سے مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ پس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت مجھ سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ وہ ہر کسی سے سر پر ہتھوڑا مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آتا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے مہلت دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔